کلمہ تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی پڑھا، کلمہ تو سیدنا بلال نے بھی پڑھا، کلمہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی پڑھا، کلمہ تو ابو عبیدہ بن جراح نے بھی پڑھا، کلمہ زید بن ثابت نے بھی پڑھا، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تم پر واجب ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو، یعنی حضور کی سنت پر، اور ابو بکر کی سنت پر، عمر کی سنت پر، عثمان کی سنت پر، علی کی سنت پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان چار کا نام بطور خصوصیت کیوں لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین آہستہ آہستہ مکمل ہوا ہے۔ پہلے منہ بیت المقدس کی طرف، پھر حکم ہوا نہیں نماز کے اندر منہ بیت اللہ کی طرف۔ پہلے حکم ہوا کہ نماز میں تم سلام کا جواب دے سکتے ہو، پھر حکم ہوا کہ نہیں، نماز کے اندر کلام کرنا منع ہے۔ پہلے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود شراب پیا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ شراب پینا حرام ہے۔ پہلے یہ جائز تھا کہ موحد اور مشرک کے درمیان نکاح ہو جائے، پھر حکم ہوا کہ موحد مرد یا عورت کا نکاح مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ دین آہستہ آہستہ مکمل ہوا ہے، غور کرنا۔ بعض صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے حضور کو ابتدائی دور میں دیکھا، پھر ملاقات نصیب نہیں ہوئی۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے درمیانی حالت میں دیکھا، گئے پھر نہیں آئے، ان کو نصیب نہیں ہوا بعد میں ملاقات کرنا۔ بعض وہ ہیں جو آخری زندگی میں حاضر خدمت ہوئے، لیکن چار وہ ہیں جو ہر حال میں نبوت کے ساتھ رہے ہیں۔ اب ایک مثال سمجھو تاکہ میں بات سمجھا سکوں۔ یہ میرا عزیز ہے بھائی فہد، یہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے قریش صاحب چائے پینی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں پیتا۔ یہ جہاں گئے انہوں نے کہا قریش صاحب چائے نہیں پیتے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا یہ عزیز ہے، یہ آیا میرے پاس، میں چائے پی رہا تھا، یہ جہاں گیا اس نے کہا قریش صاحب چائے پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ چائے نہیں پیتے، صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ چائے پیتا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن مفتی محمد صادق ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، تو جب ہم نے اس سے پوچھا کہ چائے قریش صاحب پیتا ہے یا نہیں پیتا، اس نے کہا جی نہیں، چائے تو پیتے ہیں، جب نہیں پیا اس وقت کوئی طبیعت خراب تھی، وہ نہ پینا ایک آدھ واقعہ ہے، اصل ان کی عادت ہے چائے پیتے ہیں۔ تو اب حقیقت حال کا علم کس سے ہوگا؟ جو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ابتدا میں حضور کو دیکھا، بعض وہ ہیں جنہوں نے درمیانی زندگی میں حضرت کی زیارت کی، بعض وہ ہیں جنہوں نے آخر زندگی میں حضرت کی خدمت میں حاضری دی، اور صدیق و عمر، عثمان و علی وہ ہیں جن کے سامنے مکی زندگی بھی ہے، جن کے سامنے مدنی زندگی بھی ہے، جن کے سامنے غزوات بھی ہیں، جن کے سامنے اللہ کے نبی کے دن رات بھی ہیں۔ اس لیے حضور نے ان چار کا نام لیا کہ ان کے دروازے پر آؤ، ان کو پتا ہے کہ عارضی حکم کون سا ہے، مستقل حکم کون سا ہے، ناسخ حکم کون سا ہے، منسوخ حکم کون سا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان چار میں سے ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ کا ارشاد فرمایا کہ اگر دین لینا ہے تو علی کے دروازے پر جاؤ۔